بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں کہ جو عشق سے بھری ہوئی ہے، کہ جس کو سن کر انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ کیسا ایسا واقعہ تھا کہ جو مسجد نبوی میں پیش آیا۔ ناظرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس کی کوئی شکل و صورت جو تھی وہ خوبصورت نہ تھی، یعنی سیاہ رنگ تھا اور شکل جو ہے وہ کوئی اتنی پیاری یعنی خوبصورت شکل نہیں تھی۔ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کروا دیجئے۔ اب دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری شادی کروا دیجئے، کہ میں ایسا شخص ہوں، شکل صورت نہیں ہے اور میری اس شکل کی وجہ سے لوگ مجھے رشتہ نہیں دیتے، تو آپ میرے رشتے کا بندوبست کر دیجئے۔ لیکن یہ در تو ایسا در تھا کہ جہاں پر کوئی بھی سوالی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر پوچھا ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہ جن کا نام حضرت عمر بن وہب تھا۔ پوچھا کیا وہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جو حضور کے پاس اپنا سوال لے کے آیا تھا کہ یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے، اور ان کا نام تھا سعد الاسود۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عمر بن وہب کے دروازے پہ جاؤ، گھر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹانا اور ان کو میرا یہ پیغام دینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے آپ کی بیٹی کے رشتے کو منتخب کیا ہے۔ اب یہ سعد الاسود جو شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت نہ تھے، حضرت عمر بن وہب کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، ناک کیا، حضرت عمر بن وہب باہر تشریف لائے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ سائل سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ سے چلا آ رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ اب حضرت عمر بن وہب جو تھے یہ مدینہ کے ایک بہت بڑے شخص تھے اور اس کے علاوہ مالدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے اور مال کے حوالے سے بھی اچھا خاصا ان کے پاس مال تھا۔ اب جب انہوں نے اس کی کیفیت دیکھی تو کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں، اور پھر نہ تو تمہارے پاس مال ہے نہ تمہارے پاس شکل و صورت ہے، میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا۔ اب حضرت سعد الاسود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئے تھے، اسی طرح واپس لوٹ کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارے کا سارا ماجرا بیان کیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ وہ شخص جس نے انکار کیا تھا، جب وہ انکار کر رہا تھا اور سوالی سوال کر رہا تھا اور جو رسول اللہ کا پیغام سنا رہا تھا، اس پیغام کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغام تھا جو پہنچایا گیا تھا، اس پیغام کو اس بیٹی نے سن لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رشتے کو منتخب کیا ہے فلاں شخص کے لیے۔ تو فوراً اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہم کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں، تو ابھی جائیے سرکار کی خدمت میں اور حاضر ہو جائیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجیے۔ میرے لیے رشتہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں اس کو قبول کرتی ہوں، آپ جلدی جائیے، سرکار کی بارگاہ سے رشتہ جو آیا تھا اس کو خالی نہ موڑیے۔ ادھر وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی، اتنے میں وہ شخص، وہ صحابی رسول جن کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا تھا، حضرت عمر بن وہب، وہ بھی تشریف لائے۔ کہا ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام بھیجا تھا اور تم نے انکار کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کیا، بلکہ میں خود حاضر ہو گیا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، تو آپ میری بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح پڑھا دیجئے۔
پھر یہ رشتہ ایسا تھا کہ 400 درم مہر جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ اب پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس مہر کی رقم ہے؟ تو کہا میرے پاس تو حق مہر کی رقم بھی نہیں۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکل و صورت کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا، یا رسول اللہ مجھے اس شکل کی وجہ سے مجھے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، آپ میرے رشتے کا بندوبست کیجیے۔ جب رشتے کا بندوبست کیا تو پاس حق مہر بھی نہیں تھا، تو 400 جو درم حق مہر تھا وہ بھی پاس موجود نہیں تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد الاسود کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھیجا، اور بہت بڑے مالدار تھے، ایسے صحابی رسول کی جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، تو اس وقت جب آپ کے سونے کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو اس سونے کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹا گیا، یعنی اتنا زیادہ سونا تھا، اتنے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے پاس گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے کہ میرے 400 درم کا انتظام کر دیجیے۔ انہوں نے 400 درم بھی دیے اور ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کیا۔ حضرت سعد الاسود وہ سارے کے سارے دراہم لے کر مدینہ کے بازار میں پہنچے، کہا کہ 400 درم تو حق مہر دینا ہے، لیکن بقیہ جو اوپر رقم بچتی ہے میں کیوں نہ اس رقم کی اپنی بیوی کے لیے، اپنی جو ہونے والی زوجہ ہے، جو بیوی ہے، اس کے لیے کچھ تحفے تحائف لے لوں۔ مدینہ کے بازار میں پہنچے کہ اتنے میں شور گونج اٹھا۔ اب وہ شور کیسا تھا؟ وہ شور یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مدینہ کی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ اب لوگ پکار رہے تھے کہ ہمیں بچانے کے لیے نکلو۔ جب پکارا کہ مدینہ کے لوگوں کو بچایا جائے، تو حضرت سعد الاسود کے کانوں میں جب یہ آواز گونجی تو وہ رقم جو اپنی بیوی کے حق مہر کے لیے منتخب کی تھی، اس رقم کا ایک گھوڑا لیا اور تلوار لی اور میدان میں نکلے۔ اب دیکھیے کہ جو اپنے حق مہر کا بندوبست کرنے نکلے تھے، ادھر حق مہر ادا کرنا تھا، نکاح پڑھایا جانا تھا، شادی کرنی تھی، لیکن ادھر مدینہ کے بازار میں جب پہنچتے ہیں تو اسی رقم کی تلوار خریدی، گھوڑا خریدا اور میدان عمل میں نکلے کہ لوگوں نے آپ کے گھوڑے کو زخمی کیا اور پھر آپ کو بھی زخمی کیا۔ حضرت سعد الاسود زمین پر تشریف لائے، اور پھر دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت حضرت سعد الاسود کی جو روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد الاسود کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ وہ کتنے خوبصورت لمحات تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جب آنسو ٹپک رہے تھے اور غلام کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ کیسا پرکیف اور ایسا خوبصورت لمحہ تھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، کہ ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے لمحے مسکرانے لگے۔ اب لوگ حیران ہوئے، صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دوسرے ہی لمحے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ سعد ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، سعد ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آقا کی اپنے غلاموں سے کتنی محبت تھی، ادھر ان کا رشتہ کروا رہے ہیں اور ادھر ان کی جان جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی اور سر گود کے اندر ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی جدائی کے اندر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور کہا کہ مسکرائے کیوں؟ تو کہا مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میں جنت میں اس کا مقام دیکھ رہا ہوں، اور کہا کہ رب عزت کی قسم کہ میں سعد کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت سعد الاسود کو کیا مقام اور شان عطا فرمائی کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شادی کروانے آئے تھے کہ دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ یہ دین کا جذبہ، یہ ایمان کی طاقت، ایمان کی چاشنی لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت میں محلات کی بشارتیں دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے،
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔